یہ غازی، یہ تیرے پر اسرار بندے جنہیں تو نے بخشا ہے ذوق خدائی، دو نیم ان کی ٹھوکر سے دریا و صحرا، سمٹ کر پہاڑ ان کی ہیبت سرائی، شہادت ہے مطلوب مقصود مومن، نہ مال غنیمت نہ کشور کشائی۔ جہاد کے لیے جوانوں کو طلب کیا گیا۔ حضرت حنظلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی زوجہ اپنی رفیقہ یہاں سے کہتے اب میری اور تیری جدائی ہے، اب میں تم سے رخصت چاہتا ہوں۔ اس نے کہا کہ میں بھی حضور کی غلام ہوں، میں آپ کو روکتی نہیں ہوں، لیکن شادی کی پہلی رات ہے، میں آپ کے لیے اپنا گھر بار چھوڑ کے آئے ہوں، اپنے ماں باپ بہن بھائی چھوڑ کے آئے ہوں، ایک رات تو میرے ساتھ گزارے، صبح روانہ ہو جائے، قافلہ تو صبح ہی جائے گا، لیکن میں قربان جاؤں، اگر زندہ بچا تو باقی کی زندگی تیرے ساتھ، اور اگر جام شہادت نوش کیا تو پھر جنت میں ملاقات ہوگی، پھر تیری میری جنت میں ملاقات ہوگی۔ میدان جہاد، میدان جنگ میں پہنچے، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ جنگ کی، حضور کے ساتھ غزوے میں شامل ہوئے اور جام شہادت نوش کی۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ سید عالم علیہ السلام جنگ ختم ہو گئی، حضور نے فرمایا جو شہید ہو گئے ان کے لاشیں اکٹھے کرو۔ مسلمانوں کے لاشیں اکٹھے کرنے لگے، تو جب جناب حنظلہ کے پاس آئے نا تو عجیب منظر دیکھا، حضرت حنظلہ کے لاشے سے پانی کے تازہ قطرے ٹپک رہے تھے اور خوشبو آ رہی تھی، مشک و عنبر سے بھی زیادہ پیاری خوشبو آ رہی تھی۔ غلاموں نے عرض کیا یا رسول اللہ ہم نے اور بھی لاشیں اکٹھے کیے لیکن یہ منظر نہیں دیکھا۔ تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا یہ میری محبت میں نکلا تھا اور شادی کی پہلی رات تھی، حنظلہ پہ غسل واجب تھا، رب کے فرشتے غسل دینے کے لیے آئے تھے۔ جب آپ اللہ کے لیے نکلیں گے میدان جنگ میں، جب آپ اللہ کے لیے نکلیں گے جہاد کے لیے، تو پھر اللہ یہ مقام بھی عطا فرماتا ہے، یہ انعام بھی عطا فرماتا ہے۔ حضرت ابو قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے، پوچھا کہ یا رسول اللہ جو جہاد پہ جائے گا، جو بندہ جہاد پہ جائے گا، کیا اس کے سارے گناہ معاف ہو جائیں گے؟ جو جان اپنی اللہ کی راہ میں قربان کر دے، جو جان جیسی متاع دولت بھی اللہ کی راہ میں لٹا دے، تو یا رسول اللہ کیا اس کے پچھلے گناہ معاف ہو جائیں گے؟ سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں اس کے پچھلے سارے گناہ معاف ہو جائیں گے، لیکن ایک ایسا حضور علیہ السلام نے یہاں پہ نا جن کہتے ہیں نکھیڑ کر چھڑی، حضور نے فرمایا شہید کو قرضہ معاف نہیں ہوگا، قرضہ شہید کو معاف نہیں ہوگا، باقی ادھر جام شہادت نوش کیا، ادھر اللہ سارے گناہ معاف فرما دیتا ہے، اللہ بخشش فرما دیتا ہے، مگر قرضہ معاف نہیں ہے۔ کسی سے وعدہ کیا وہ بھی قرضہ ہے، کسی سے مال لیا وہ بھی قرضہ ہے، کسی سے کوئی چیز ادھار لی اور واپس نہیں کی ہڑپ کر کے بیٹھ گئے وہ بھی قرضہ ہے، کسی کا حق کھایا وہ بھی قرضہ ہے۔ مقروض بندہ اگر دنیا سے گیا تو اس کو معافی نہیں ملے گی جب تک اس کا بدل نہیں دے سکے گا، وگرنہ شہید کے لیے میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اور قرآن نے یہ بات فرما دی کہ یہ زندہ ہے، انہیں مردہ گمان بھی نہ کرنا، اور اللہ انہیں روزانہ رزق عطا فرماتا ہے، یہ اللہ کے ہاں کھلائے بھی جاتے ہیں اور پلائے بھی جاتے ہیں۔ وطن عزیز کے لیے میں اور آپ دعا کریں اللہ پاک فوج کی مدد فرمائے، اللہ اس وطن کی سالمیت کے لیے اللہ خزانہ غیب سے مدد فرمائے، اللہ تعالیٰ سے دعا کریں اللہ تعالیٰ ملک پاکستان کی بقا ہے تو ہم ہیں۔ اور میں نے پھر چلو دہرا دیتا ہوں ایک اور بات، اب دیکھ لیں ہماری تعداد کتنی ہے، نعرے مارنے والے تو انہوں بڑے لبن گے، فوج دے متعلق گل کرنے والے بھی تے فوج دے خلاف گل کرنے والے بھی بڑے ملن گے۔ ساڈے کنے شہراں 'چ ڈرون وجے، کنے شہراں دے وچ تے مسجداں دے اندر تعداد ویکھ لو، یہ مطلب سانوں خوف کوئی نہیں، اسی اندروں مکا چھڈی ہر شے۔ اگر خوف ہوتا اللہ کا آخرت کا قبر کا تو کم از کم انہی حالات میں اپنے آپ کو سدھارتے، سجدے کرتے، قرآن پڑھتے، اللہ سے معافی مانگتے۔ اللہ سے دعا ہے اللہ ہمیں صحیح معنوں میں اعمال صالحہ کی توفیق عطا فرمائے۔